الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم. آج کے اس بزم نور و نکہت میں شان بان کے ساتھ تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص حضرت علامہ مفتی مبشر رضا صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی، حضرت علامہ فیض احمد صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ الشاہ وقار احمد صاحب قبلہ عزیزی، و دیگر قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم کی محفل ہے، علماء کی کثیر تعداد میں موجودگی ہے. ایسے میں مجھ جیسے کم علم کا خطاب کرنا بالکل غیر مناسب میں سمجھتا ہوں، مگر چونکہ بانی مجلس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند الفاظ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ بات آپ دل کے نہا خانے میں رکھ لیجئے. کہا گیا کہ جب بزرگوں کی محفل میں بیٹھو تو اپنا دل سنبھالو، اور جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان سنبھالو. علماء آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو پرکھتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس لیے چاہے خود خطبہ ہوں یا نقبہ ہوں یا نعت خواں حضرات ہوں، جب بھی علماء کی بارگاہ میں، ان کے مجمع میں ان کو موقع ملے تو بہت نپا تلا جملہ بولیں، اور ہوش میں رہ کر بولیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. آیت پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ کیا کر رہے ہیں، ترجمہ کر لیے تو مفہوم کیا بیان کر رہے ہیں. ان سبھی چیزوں پر آپ بالکل توجہ دیں اور دھیان دیں. لہٰذا دوستو، میں
ویسے بھی کم علم ہوں، بہت مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت میں اس نیت سے حاضر رہ کر بولوں گا کہ ہمارے یہ علماء جن کی سرپرستی ہمیشہ ہم جیسے لوگوں کو حاصل ہوتی رہتی ہے، ان کی خدمت میں آج کچھ باتیں، ان کی سرپرستی میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں اگر میں عرض کروں تو اس نیت سے کہ ہم اپنا سبق گویا کہ سنانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء ہماری رہنمائی کریں گے، کوئی خطا ہوگی تو اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ کریم غفور الرحیم مالک یوم الدین ہم سب کو اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، علماء کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حالانکہ اس حدیث پاک کے تناظر میں دیکھیں تو ہماری قوم میں جہاں بہت کچھ خامیاں ہیں، بلکہ یہ کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا، اب خامیاں ہی خامیاں ہیں، کچھ کے اندر کچھ خوبیاں ملتی ہیں، ورنہ ہم تو خامیوں کے پتلا بن چکے ہیں، خامیوں کے مجسمہ بن چکے ہیں، یہ ہماری حالت ہوئی ہے۔ تو بہت ساری خامیوں میں سے کہ ہماری قوم علماء کی خدمت سے دور ہوئی ہے، ان کی تعظیم سے دور ہو چکی ہے، وہ لحاظ سے دور ہو چکی ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور نہیں آئی تو ہوتا ہی رہے گا۔ سب سے نقصان علماء کی صحبتوں میں نہ بیٹھنے کا میری نظر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا نقصان ہو رہا ہے، اعتقاد کا نقصان ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ علماء کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے ایمان کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ موبائل اگر ڈسچارج ہو جائے تو اسے چارجنگ پر لگانے سے وہ پھر سے چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایسے ہی علماء کی خدمت میں بیٹھنے سے آپ کے ایمان کی بیٹری وہ ریچارج ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث پاک کا ایک جز پیش کروں گا، کہ علماء سے جس نے مصافحہ کیا اس نے یقیناً مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو علماء کی خدمت میں بیٹھا وہ میری خدمت میں بیٹھا، اور جو دنیا میں میری خدمت میں بیٹھا وہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ بہت عظیم بات ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو آج سائٹ میں رکھتے ہوئے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، اللہ جانے کس نے آپ کو کیا سبق پڑھا دیا ہے کہ آج آپ علماء سے دور رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، علماء سے دور رہنے میں آج آپ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ کچھ دنیا چمکانے والے شیطان صفت ڈھونگی پیر پائے جاتے ہیں، ان کے کہنے اور ان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے آج آپ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ آپ سچے دل سے سوچو، اگر علماء برے ہوتے جیسا کہ آپ کے ذہن میں بٹھایا گیا وہ کہیں سے بھی، اگر علماء کی صحبت و سنگت میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوتا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی بارگاہ میں بیٹھنے کا پابند ہمیں نہیں کرتے، علماء سے ملنے کی ترغیب نہیں دلاتے، علماء کی فضیلت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ کو آج کی اس محفل میں میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی علماء سے روکے، ان کی خدمتوں میں بیٹھنے سے روکے، تو اس وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے
حضور نے تو ہمیں علماء کی خدمت میں بیٹھنے کے لیے کہا ہے، یہ کون ہے جو ہمیں علماء کی خدمت میں بیٹھنے سے روکتا ہے؟ یہ کون ہے جو حضور کے فرمان کے خلاف ہمیں حکم دے رہا ہے؟ لہٰذا وہیں پر آپ ایسے آدمیوں کا چہرہ پہچان لیں گے اور ان سے دور رہنے کے لیے آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا علماء کی تعظیم، ان کی توقیر آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کی کچھ خامیاں نوٹ کر لیتے ہیں اور اسی کو لے کر وہ پرچارک بن جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں بس برائیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء فرشتے نہیں ہیں، یہ علماء معصوم نہیں ہیں۔ مانتا ہوں کوئی خامی جانے انجانے میں ان کے اندر ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی خامی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کو دلیل بنا کر پرچار کریں، علماء کو برا بنائیں، علماء کو غلط کہیں۔ صاحب، اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی خامی ہے، کوئی بات ہے، تو اس پر توجہ دلائیے، سوال کیجئے، خدمت میں ادب سے حاضر ہوئیے، کہیے کہ یہ بات آپ کی مجھے نہیں پسند ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلاح کر دی جائے، دل کا تنافر دور ہو جائے۔ چند باتوں کی بنیاد پر آپ علماء سے دور ہو جائیں، یہ قطعی صحیح نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، علماء سے دور ہونے میں علماء کا نقصان نہیں ہے، آپ کا نقصان ہے۔ جیسے کوئی کنواں سے دور بھاگ جائے تو خود پیاسا مرے گا، کنواں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایسے علماء سے دور بھاگ جاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا، اعمال کا نقصان ہوگا، علم کے حصول کا نقصان ہوگا، عقیدے کا نقصان ہوگا، اور بھی بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چند باتیں ان کی سن کر علماء سے قطعی آپ قطع تعلق نہ کیجئے، یہ میرا آج کا پیغام ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر میں اور کچھ عرض کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں جس کو رہتی دنیا تک اہل ہند فراموش نہیں کر سکتے۔ ان کی یادیں ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں باقی رہیں گی۔ ایسی ہستی جس نے اپنی زندگی میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں جن کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ حضرت صوفی نظام الدین علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندگی، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہوا تھا۔ ان کے قریب رہنے والے، ان کی خلوت میں کو دیکھنے والے، ان کی جلوت کو دیکھنے والے، ان کا سفر دیکھنے والے، ان کا حضر دیکھنے والے کبھی ایک قدم بھی ان کو سنت کے خلاف نہ دیکھ سکے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو اس دنیا میں زندہ تھے صرف اللہ کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء کے لیے۔ کبھی اپنے نفس کو فروغ نہ دیا، کبھی اپنی ذات کو ترجیح نہ دی، جب بھی ضرورت پڑی دین کو ترجیح دیا۔
آقا کی سنت کو ترجیح دیا، اپنے جسم پر ہر گرانی کو برداشت کر لیا، لیکن دین پر آنچ آنے نہ دیا۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا پیارے، کسی بھی بزرگ کی صحیح عقیدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے۔ ہمارے اکابرین نے عرس کا سلسلہ جو جاری کیا تھا، اسی لیے کہ ان آراس میں قوم جمع ہو اور ان کے سامنے بزرگوں کی زندگی پیش کی جائے اور ان کی زندگی میں بزرگوں کی زندگی ڈالی جائے، ان کے دلوں کو بزرگوں سے جوڑ دیا جائے۔ مقصد یہی تھا، لیکن ہم الگ ٹن کر گئے۔ اب صرف کھانے کا نام عرس رہ گیا ہے، صرف لنگر کا نام عرس رہ گیا ہے، کھاؤ گراؤ بہاؤ چلے جاؤ، اس کا نام عرس رہ گیا ہے۔ اگر تقریر ہے، علماء آنے والے ہیں تو وہاں مجمع نہیں رہے گا، لیکن لنگر ہو تو پورا خاندان اجڑ آئے گا۔ یہ حالت بن گئی ہے لوگوں کی۔ تو عرس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی زندگی سیکھیں اور اپنی زندگی میں ان کی زندگی بسائیں۔ حضرت حضور صوفی نظام الدین علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کی ایک لائن پیش کرتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں اور اپنے آپ کے اندر کچھ جذبہ لائیں۔ ایک مرتبہ کسی علاقے کے لوگ حضور خطیب البراہین کی خدمت میں حاضر آئے اور کہا، حضور ہمارے علاقے میں مسجد نہیں ہے، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں مگر غربت ہے، انتظامات نہیں ہیں، بڑی دقت ہے، کرم فرما دیں، دعا فرما دیں، کچھ اسباب و وسائل ہو جائیں تو ایک مسجد بن جائے، عبادت کا اہتمام ہو جائے۔ حضور خطیب البراہین نے اپنا سوٹ کیس منگوایا، اسے کھولا تو وہ پورا سوٹ کیس لفافوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی لفافہ کھول کے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا کہ کون سے لفافے میں کتنا ہے۔ جس نے جو دیا وہ اسی صندوق میں اسے بھرتے رہے، کیونکہ وہ لفافوں کے لیے نہیں جیتے تھے، اللہ کے لیے جیتے تھے۔ وہ کسی محفل میں، کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں نذرانوں کے لیے نہیں جاتے تھے، اللہ کے حبیب کی سنت کو پہنچانے کے لیے جاتے تھے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حکم فرمایا کہ یہ سارے لفافے کھولے جائیں، رقم جمع کی جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، اچھی خاصی رقم نکلی، کافی تعداد میں رقم نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری رقم لے جاؤ، اللہ کا گھر بنا ڈالو۔ سبحان اللہ تو بولو۔ اب ذرا تھوڑا ہم بھی سیکھیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سے اتنا نہیں کر سکتے ہیں، پر اگر ہم سے نہیں ہو سکتا تو ہم کچھ تو ان کے نقوش قدم پر چلیں۔ آج حالت کیا ہے؟ محلے میں اگر مسجد ہے، چٹائی نہیں ہے، ٹوٹی چٹائی پر ہزاروں مسلمان نماز پڑھ کے چلے آئیں گے، آنکھ سے گویا کہ دیکھ نہیں رہے، اور اپنی پوری فیملی کو لے جا کر ڈھابے پہ کئی ہزار کھلا کے چلے آئیں گے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ نہ، لیکن ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ ہم چند مل کر اگر چاہیں تو چٹائی صحیح کروا دیں۔ مسجدوں کے کونے اور دوسری چیزیں کیا کیا کام رہتے ہیں، ہم بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ٹرسٹی بیچارے امام کو انجیکشن دیتے رہتے ہیں، بولو اور بولو، چندے کی طرف رغبت دلاؤ، جھولی میں اور آنا چاہیے، بھی یہ کام باقی وہ کام باقی۔ امام بیچارہ کیا کرے، اس کی اپنی نوکری سنبھالنی ہے تو وہ بھی بھیڑا رہتا ہے، جذبہ دلاتا رہتا ہے، فضیلت بتاتا رہتا ہے۔ یہ حالت ہے، ہزاروں فضیلت بتائی جاتی ہے، تب جا کر کے مسجد اور مدرسے کا کوئی کونا صحیح ہو پاتا ہے، کوئی ایک کام پورا ہو پاتا ہے۔ حضور خطیب البراہین کو دیکھ لیجئے،
لوگوں نے کہا حضور اس میں سے کچھ رکھ لیجئے بچوں کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے بچے بھوکے نہیں ہیں, ان کے اخراجات کے لیے بہت کچھ ہے, یہ لے جاؤ اللہ کا گھر بنا ڈالو. بس چند باتیں خالی پیش کروں گا. بارش ہوئی ہے دارالعلوم تنویر الاسلام کے دیار میں, اتنی بارش ہوئی ہے کہ پوری گلیاں بھر گئیں, پانی بھر کے گلیوں سے بہنے لگا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے, دروازہ بند کر لیے. اب مسجد میں اذان دینے کے لیے مؤذن کیسے جائے گا؟ نماز پڑھانے کے لیے کوئی کیسے پہنچے؟ ایک بڑا سوال تھا. نوبت یہاں تک آئی کہ شاید اب کوئی مسجد تک پہنچ نہیں سکے گا. ایسی طوفانی بارش ہے کہ اب اس سے نپٹتے ہوئے کوئی اذان کے لیے جا نہیں سکے گا. اتنے میں کچھ لوگوں نے اپنے دروازوں سے دیکھا ایک بندہ ہے جو اسی پانی میں اپنے کپڑے بھگاتے ہوئے لمبے قدموں سے چلتے ہوئے اللہ کے گھر میں قدم رکھ دیا ہے. وہ کوئی اور نہیں تھا, حضور خطیب البراہین تھے. اور جب انہوں نے اذان پڑھ لیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے. ایسا محسوس ہو کر رہے ہیں جیسے آج اللہ کی ساری نعمتیں مل گئی ہوں. یہ ان کا عمل تھا. اور ہمارے بازو میں مسجد ہے, گھر کی دیوار مسجد کی دیوار سے بعض لوگوں کی ملی ہوئی ہے, اذان ہو کی نماز ہو, مگر مسجد میں جھانکنے تک نہیں جاتے. مجھے بتاؤ کیا ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم خطیب البراہین کے ماننے والے ہیں؟ ایسے لوگوں کو زیبا دیتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم صوفی نظام الدین والے ہیں؟ صوفی نظام الدین والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے مسجدیں آباد رہیں, ہم سے سجدے آباد رہیں, ہم سے غربا آباد رہیں, ہم سے مساکین آباد رہیں. یہ ان سے تعلق رکھنے والوں کی پہچان ہے, یہ ان سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے. اندازہ لگائیں, اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ جب تراویح ختم ہو جاتی تو دارالعلوم کے اساتذہ کو خطیب البراہین فرماتے کہ جلدی سو جاؤ, صبح فجر میں اٹھنا ہے, سحری میں اٹھنا ہے. سب کو سونے کے لیے آپ فرماتے. اور جب سب لوگ سو جاتے, جب گہری نیند میں ہو جاتے تو خود مصلی اٹھا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے, عبادت میں مشغول رہتے, پوری رات نماز پڑھتے رہتے اور ہاتھ اٹھا کے ایسے بے تحاشا اپنے رب کی بارگاہ میں روتے کہ کسی مصیبت زدہ کو بھی ایسی رلائی نہیں آئے گی جس کے اوپر مصیبتوں کے بادل ٹوٹ پڑے ہوں. ایسے کو بھی ایسی رلائی نہیں آئے گی جیسے صوفی صاحب اپنے رب کے خوف سے روتے, امت کے لیے روتے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنہگار امت کی بخشش اور نجات کے لیے روتے. یہ حالت آپ کی ہوتی. اور جب سحری کا وقت بالکل قریب آتا تو آ کے چادر شریف میں رضائی میں واپس آرام فرما ہو جاتے. اور جب آواز آتی اٹھو سحری کھانے, تب ایسی حالت بنا کے اٹھتے کہ لوگ سمجھے میں بھی ساتھ میں سو رہا. تزا کو جو ہے تکلیف نہ ہو, آپ کو ہجو نہ کریں. یہ اخلاص تھا ان کا اپنے رب کے ساتھ. اور کسی ایک بچے نے دیکھ لیا, وہ روزانہ رضائی کے اندر سے چپ دیکھتے رہتا تھا. اس کے بعد جب حضرت کو معلوم ہوا کہ اس بچے نے راز کو جان لیا تو اسے سمجھایا کہ اسے اپنے تک رہنا, کسی کو کہنا نہیں, کسی سے بیان کرنا نہیں. تو صوفی نظام الدین علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کے یہ نرالے گوشے ہیں.
ان پر ہم لوگ کب عمل کریں گے؟ آپ بتائیے اس پر ہم لوگ کب چلیں گے؟ خالی ان کے نام پر لنگر کھاتے رہیں گے؟ خالی ان کے نام پر ہم پیٹ بھرتے رہیں گے؟ اور آپ مجھے بتائیں پیارے، کیا ہم لوگ صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کلو وشربو من رزق اللہ کی آیت ہی پر خالی ہم عمل کریں گے؟ عرس ہو تو کھاؤ، 11ویں شریف ہو تو کھاؤ، 6ٹھی شریف ہو تو کھاؤ، 12ویں ہو تو کھاؤ، اور کوئی بزرگ کا عرس آئے تو کھاؤ، خالی کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ بچہ پیدا ہو تو کھاؤ، شادی ہو تب تو جتنا کھا پاؤ کھاؤ، خالی کھانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں کرنا۔ یاد رکھو دوستو، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے خطاب سنا، ایک بہترین خطاب کی سنا آپ نے، دل کو جھنجھوڑ دینے والا خطاب سنا آپ نے۔ یہ دنیا آخرت کمانے کے لیے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک مومن کے لیے، ایک مومن مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی رائی کے دانے سے بھی کم درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، بازار سے گزرے تو ایک کتا مرا ہوا، سڑا ہوا پڑا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور کہا کوئی اسے لے گا؟ صحابہ نے کہا حضور اسے کون لے گا، یہ کتا مر گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کو کون اپنائے گا؟ آقا نے کہا کہ اگر اس مرے ہوئے کتے کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں ضرور دنیا کو پسند کرتا، مگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے دنیا کی۔ نبی یہ فرمائے اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا کے پیچھے پڑا رہے، یہ کہاں سمائے گا؟ سوچو، کون سا منہ لے کر حضور کے سامنے ہم جائیں گے؟ سوچو، صحابی ہیں، گھر بنا رہے ہیں، بڑی عالی شان تعمیر ہے، اتفاق سے حضور کا گزر وہاں سے ہوا، حضور وہاں رک گئے اور دیکھا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کان کھول کر بڑھیا سے سنیے گا۔ صحابی کو پتا چلا بعد میں کہ جو میں محل بنا رہا ہوں میرے آقا نے اسے پسند نہیں، اس کو وہیں پر برابر کیا اور ثابت کر دیا کہ جو چیز حضور کو پسند نہ کا گزر ادھر سے بن رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تب صحابی سامنے آئے اور کہا حضور چونکہ وہ آپ کو پسند نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کو میدان بنا دیا۔ یہ زندگی تھی صحابہ کی، یہ زندگی تھی حضور کے چاہنے والوں کی۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ صرف دنیا، ہائے دنیا۔ حدیث حالانکہ اسے ضعیف کہا گیا ہے مگر چونکہ اس کے اندر بڑی نصیحت ہے، فضیلت کے طور پر پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، کہیں اس کے زد میں تو نہیں آ رہے ہو، اور اگر زد میں آ رہے ہو تو ابھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی اپنے آپ کو سدھار لو، بھی قیامت آئی نہیں ہے، ابھی روح حلق میں گھڑ گھڑانے نہیں لگی ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی سدھرنے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں کہیں آپ توبہ کی نہ سوچیں جب وقت ہی ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی 5 جن چیزوں سے محبت کرنی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اور جن چیزوں سے نفرت کرنی ہے اس سے محبت کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔
بھلانا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ذہن و فکر سے بالکل نکال دینا، یاد ہی نہ رہ جانا، اسے بھولنا کہتے ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ، صرف دنیا، جہاں جہاں دنیا ملنے والی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ آج آپ پہنچتے ہیں۔ اگر آپ کی آفس میں باس یہ آرڈر کر دے آپ کو سویرے 5 بجے آفس اٹینڈ کرنا ہے، آپ 5 بجے پہنچ جاؤ گے، کیونکہ وہاں تمہیں دنیا ملنی ہے۔ اگر کارخانے کا مالک کہہ دے کہ سویرے 5 ہی بجے سے تمہاری ڈیوٹی ہے، آپ پہنچ جاؤ گے۔ اور ایسے ہی دوسرے مقامات جہاں جہاں سے دنیا ملنی ہے، آپ وہاں ٹائمنگ کی پابندی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ اور جہاں جہاں آخرت کی بات ہے، چاہے ایک نہیں 1000 فضیلت بتائی جائے، آپ نہیں پہنچو گے۔ اسی وجہ سے آفسیں تو ان کی ٹائموں کے ساتھ آباد ہیں، مگر مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ ادھر دنیا ملتی ہے بظاہر، اور مسجد میں آخرت ملتی ہے۔ جہاں دنیا ملتی ہے وہاں پہنچے ہو آپ، جہاں آخرت ملتی ہے وہاں سے غیر حاضر ہو آپ۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے، نماز میں دنیا بھی ہے، نماز میں آخرت بھی ہے، نماز میں عزت بھی ہے، اس نماز میں شہرت بھی ہے، نماز میں سب کچھ ہے۔ کیا ہے جو دنیا میں نہ ہو؟ لیکن وہاں آپ کو چونکہ فوراً کچھ کیش نہیں ملتا، اس لیے نہیں جاتے ہو۔ اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ ہر نماز کے بعد 500 روپے اب بٹیں گے، ابھی دیکھ لیجئے، چھوٹے بچے کو بھی لے کر پہنچو گے کہ یہ بھی نمازی ہے، پتہ یہ چلا کہ ہم دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ ہمارے دل میں صرف دنیا داری بیٹھ گئی ہے، اور اس صرف دنیا داری کی سزا کیا ہوگی؟ یہ دنیا تو ہاتھ سے چلی ہی جائے گی، اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ بچے گا کیا؟ جب آخرت ہاتھ میں نہیں رہے گی تو جنت کا دروازہ نہ کھل سکے گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جنت میں جانے کے لیے جنتیوں کی سی صفت چاہیے، جو ابرار لوگ ہوں گے، جو صالح لوگ ہوں گے، جو نیکوکار لوگ ہوں گے، جن کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہوگا، جن کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت کی لذت ہوگی، جن کا وجود اپنے رب کے ذکر سے سرشار ہوا ہوگا، جن کے اعمال خیر ہی خیر ہوں گے، جن کے حق میں قدرت کے فرشتے ابرار لکھ لیے ہوں گے، وہ کانت لہم جنات الفردوسی نزلہ کا مصداق بن کر جنت کا مہمان بنیں گے۔ ورنہ سن لو کان کھول کر، جتنا کمانا ہے دنیا کماؤ، میں نہیں روک سکتا۔ ہم لوگ زبان سے روکتے ہیں تو یہ برا حال ہے کہ آپ بھاگتے ہو ہم سے، علماء سے دور بھاگتے ہو، دنیا بھر کی غیبت، چگلی، برائی، نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہو۔ یہ علماء کہیں ہاتھ اٹھانے لگے تب تو آپ تلوار لے کے نکل جاؤ گے، ورنہ کبھی کبھی یقیناً اللہ کی قسم ایسا جذبہ آتا ہے، ایسا غصہ لگتا ہے کہ کوڑا لے لیں، ہتھوڑا لے لیں، اور فجر میں تمہارے دروازوں تک پہنچیں، دروازے توڑ کر تم کو کوڑے لگائیں اور بکریوں کی طرح بھجا کے اللہ کے گھر میں جمع کر دیں۔ یہ جذبہ آتا ہے، اور ایسا کبھی ہوتا تھا، لیکن آج ہماری قوم کی سرکشی، بے باکی، بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ ہم برائیوں کو صرف زبان سے روک سکتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں چلانے کا اب سمے نہیں رہا، وہ وقت آپ نے نہیں رکھا۔ ایک عالم کسی معاملے پر اگر آپ کو ڈانٹ دے، آپ کی غلطی پر زجر و منع کر دے، تو آپ نہ جانے کیا سلوک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اے لوگوں، قرآن نے بتا دیا ہے جنت میں کون لوگ جائیں گے، ورنہ یہ بھی بتا دیا ہے ان الفجار لفی جحیم، اور جو فاسق ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، غدار ہوں گے، عیار ہوں گے، مکار ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، چرسی ہوں گے، گنجیڑی ہوں گے، بھنگیڑی ہوں گے، ساری برائیاں کرنے والے تمام فجار
یہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. اور کیسے؟ وہ کیفیت بھی تھوڑا سن لیجئے. قیامت کی وادی میں کہا جائے گا کہ شیطان کو حاضر کیا جائے، فرشتے اسے پکڑ لائیں گے اور پھر اسے آگ کی زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، آگ کی کرسی پر اسے بٹھا دیا جائے گا. پھر فرشتے عرض کریں گے مولا اب کیا حکم ہے؟ کہا جائے گا اب اس کے پیروکاروں کو جمع کرو، کہا جائے گا اب اس کے پیچھے چلنے والوں کو جمع کرو. تب اس وقت بے نمازی پکڑ پکڑ کے لائے جانے لگیں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا یہ شیطان کی پیروی ہے. اذان سنتے رہنا اور اپنے کاموں میں لگے رہنا، اللہ کے گھر تک نہ پہنچنا، یہ شیطان کی پیروی ہے. تب سارے جہنمیوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جو جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے ہوں گے سب کو جمع کر دیا جائے گا. ہاہاکار مچے گا، دیکھ کر لوگوں کے کلیجے دہل اٹھیں گے. ایسے موقع پر وہ راحت کی سانس لیے ہوں گے جو مسجدوں کو جانے کی پابندی کر رہے ہیں. ایسے موقع پر وہ رب کا شکر ادا کریں گے جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور موجود ہے. بہت پچھتانا پڑے گا دوستو. یہ نمازوں سے بھاگنا تمہارے لیے بڑی آفت تیار ہو رہی ہے، یاد کر لو. یہ نمازوں سے غافل ہونا یہ اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے مسلمانوں. ورنہ آج اس محفل میں عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم جیسے اپنے لیے کھانا پینا نہانا لازم رکھتے ہیں ویسے ہی آج کے بعد ہم اپنی زندگی کے ساتھ نماز کو لازم کر لیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے. دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. ہر بات پر دوسری اور حدیثیں یاد آتی ہیں. صحابی نے پوچھا تھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کون سی کر رکھی ہے؟ تو جواب دیا تھا کہ حضور میں نے قیامت کے لیے تیاری کچھ اور تو نہیں، پر آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، آپ سے سچی محبت کرتا ہوں. اور سچی محبت کا مفہوم آپ نے ابھی سن لیا ہے، سماعت کر لیا ہے، اس کی تشریح میں نہیں جاننا چاہتا ہوں. سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی پیروی ہر معاملے میں کریے. جیسے حضور خطیب البراہین کیا کرتے تھے. پاؤں میں تکلیف ہے، بائیں پیر میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا جناب موزہ اتار دیجئے. داہنے پاؤں میں تکلیف تھی، کہا موزہ اتار دیجئے. آپ نے بائیں پاؤں کا موزہ اتارنا شروع کیا. ڈاکٹر نے کہا صاحب داہنے پاؤں میں تکلیف ہے، بائیں پاؤں کا موزہ کیوں اتار رہے ہو؟ کہا وہ مجھے پتا ہے مگر میرے آقا کی سنت ہے، پہلے بائیں پاؤں کا اتاریں گے پھر دائیں پاؤں کا. یہ جن کو آخرت چاہیے ان کی زندگی یہ ہے. تم تو بسم اللہ بھی بھول جاتے ہو، کھانا کھا لیتے ہو پیٹ بھر، الٹا ہی اپنے نفس کے مطابق کھانا کھاتے ہو، کہیں خیال نہیں رکھتے حضور کی سنت کا. اچھا بتائیں آپ اتنے سارے لوگ بیٹھیں، ہم اپنے شب و روز کا احتساب کریں، حساب کریں کہ ایک دن کو لے کر پورے دن میں ہم نے کتنے مقامات پر اپنے نبی کو فالو کیا ہے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے. کوئی کون سے کام ہیں جو اس نیت سے کیا ہے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. ایسے ہی رات کے حوالے سے پوری زندگی کھنگال ڈالو گے، شاید کوئی ایک لمحہ ذہن میں کہیں آئے کہ ہاں کبھی ایک کام کر لیا تھا. یہ حالت ہو گئی ہے. ہم چل رہے ہیں نفس پرستی پر، ہم چل رہے ہیں طبیعت پرستی پر، ہم چل رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. ہمارے کردار و عمل نہیں کہتے کہ ہمارا تعلق اتنی عظیم ہستی سے ہے، مکین گنبد خضرا کے ہم غلام ہیں. ہمارا کردار و عمل کہیں سے یہ ثابت کرتا نظر نہیں آتا. اے لوگوں اپنے اندر سدھار لاؤ. حضور نے فرمایا تھا جب تم مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے
تو سن لے، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ یہاں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ اپنے دلوں کی دھڑکنوں میں حضور کو بسا لو، یہ بخشش کا سامان ہے، یہ آخرت کا توشہ ہے۔ ان کے سچے عاشق بن جاؤ، ان کی نعت پڑھو، ان کے عشق کا مظاہرہ کرو، ان کی سنت پر عمل کرو، ان کے عشق کا مظاہرہ کرو۔ کوئی دن ایسا نہ بیتے جس دن میں آپ حضور کو یاد نہ کر سکے، ایسی زندگی نہ اپناؤ۔ کوئی رات ایسی نہ بیتے جس رات میں اپنے آقا کو یاد نہ کر سکو۔ عاشق بن کے، شیدائی بن کے اپنی زندگی گزارو، یہ تمہارے لیے قبر کے لیے چراغ ہے، بخشش کا سامان ہے، یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے۔ تو حضرات، آقا فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے، مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھلا دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے مال سے محبت کرنے والوں کا حال کیا ہے۔ جیسا بھی مال ہو جمع ہونا چاہیے، آخرت کو بھلا دیں گے، جبکہ پتا ہے 1 روپیہ، 1 پیسہ کی بات کروں، 1 پیسہ بھی اگر ہم نے کہیں سے بھی حاصل کیا ہے، چاہے اسے جمع کر رکھا ہے، چاہے اسے کھا لیا ہے یا اپنے بچوں کو کھلا دیا ہے، آپ کے پاس آیا اور گیا، خرچہ ہو گیا یا جمع ہے، جو حال میں بھی ہے قدرت کے فرشتوں نے اسے لکھ لیا ہے۔ اور قیامت کے میدان میں ابھی آپ نے سنا، یہ سارے اعمال آپ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور تم سے خود کہا جائے گا اپنے کالے کرتوت پڑھ لیجئے، خود ہی دیکھ لو تم نے کیا 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 ہے دنیا میں۔ تو حضور فرماتے ہیں لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت بھول جائیں گے، مال سے محبت کریں گے اور حساب بھول جائیں گے۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا لوگ عورتوں سے محبت کریں گے، جنت کی حوروں کو بھول جائیں گے، یعنی فانی حسن کے پیچھے لگے رہیں گے اور دائمی حسن والیوں کو فراموش کر دیں گے۔ یہ خاص ہمارے نوجوانوں کے لیے، یہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ قدرت نے جوانی صرف اس لیے دی ہے کہ ہم جوانی کے گلچھرے اڑائیں، ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے ڈاکو بن کر گلی کوچوں میں آوارہ پھریں، ہاتھوں کو آوارہ بنائیں، آنکھوں کو آوارہ بنائیں، دل کو آوارہ بنائیں، پورا وجود آوارہ بنا کر گلی کوچوں میں پھرتے رہیں، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹتے لٹاتے رہیں۔ یہ سوچتے ہیں نوجوان، سن لو دھیان سے، یہاں کے فانی حسن کے پیچھے لگو گے تو جنت کی حوروں سے محروم کر دیے جاؤ گے، یہ فانی حسن ختم ہو جائے گا اور آخرت کی حوریں بھی ہاتھ سے چلی جائیں گی، پھر یہ ہوگا دنیا بھی نہ ملی اور آخرت بھی نہ ملی۔ سعدی شیرازی کا وہ واقعہ میں چاہتا ہوں 2 چند لائن میں بتا دوں۔ فرماتے ہیں ان کو ایک لڑکی سے کچھ لگاؤ سی پیدا ہو گئی، دیکھا اس کا چہرہ مہرہ اچھا لگا، دل میں انسان ہونے کے ناطے محبت آ گئی۔ آپ نے اس سے دعوت نکاح پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اب لمبی باتیں مختصر عرض کروں گا۔ انکار کر دیا، بہت آپ نے چاہا مگر انکار کر دیا، وہ بولی نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں پھر میں وہ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت زمانے کے بعد جب وہاں لوٹ کر آیا تو اس خاتون نے اپنی طرف سے آفر کیا کہ سعدی تم چاہتے ہو تو میں اس شرط پر تیار ہوں، تمہاری اس دعوت کو آج قبول کر سکتی ہوں۔ تب اس وقت آپ نے جو جواب دیا تھا وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اے خاتون اب تو تیرے فانی حسن کی کوئی جگہ میرے دل میں نہ رہی، اب تو حسن مصطفیٰ سما چکا ہے، اب تو فکر آخرت ہو چکی ہے۔ تو اے نوجوانوں، اے دوستو، اپنے آپ کی نگاہوں بناؤ جیسے خطیب نگاہوں کو پاکیزہ بناؤ، جیسے
جیسے غوث پاک کی نگاہیں پاکیزہ تھیں، یہ سالار مسعود غازی بہرائچی کی نگاہیں پاکیزہ تھیں. ایسے اپنے آپ کو بناؤ، فاسق اور فاجر اپنے آپ کو نہ بناؤ، ورنہ دیکھو کیا کہا آقا نے کہ لوگ دنیا کی عورتوں سے محبت کریں گے اور جنت کی حوروں کو بھول جائیں گے، اور لوگ محلوں سے محبت کریں گے. چوتھی بات، محلوں سے محبت کریں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے. آج دیکھ لیں ساری باتیں. اور پھر آخری بات، لوگ اپنے آپ سے محبت کریں گے اور اللہ رب العزت کو بھول جائیں گے. میں بغیر تشریح کے بات کو اینڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ پانچوں باتیں اپنے سامنے رکھو اور اس کے تناظر میں دیکھو آج کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد حضور نے جو فرمایا تھا، دو طرح کی باتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب ایسا وقت آ جائے، لوگوں کی یہ صفت ہو جائے تو ایسے لوگوں سے میں بری ہوں، ان سے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچو، جن لوگوں کے بارے میں حضور کہہ دیں کہ ان سے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا وہ واقعہ نگاہوں میں لاؤ. جب وضو کے اندر خلال کرنا صرف بھول گئے تھے، ہاتف غیبی آئی، کہا قطب الدین میرے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے محبوب کی سنت چھوڑ دیا. اسی وقت سے قطب الدین بختیار کاکی آسمان کی طرف دیکھنا بند کر دیتے ہیں اور آنکھیں نمدیدہ ہوتی ہیں، یہ سوچ کر کہ میں اپنے حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا. سرکار غریب نواز اپنے عمر کے اخیری حصے میں زیادہ تر نمدیدہ رہتے، روتے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی تشریف لاتے ہیں، سرکار غریب نواز کا پاؤں دبانے لگتے ہیں. پھر موقع دیکھ کر پوچھا، کہا حضور آج کل چہرے پہ تبسم نہیں دیکھ پاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آنکھیں ہر گھڑی نمدیدہ رہتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کوئی صدمہ ہو تو بتا دیجئے، کوئی بات ہے تو بتا دیجئے. سرکار غریب نواز نے کہا قطب سنو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یار سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے. میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اپنے محبوب کو دکھانے کے لائق سمجھوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور آپ نے سالوں سال رات جاگے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاقہ کشی کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لاکھوں کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ سارے اعمال آپ کے ہیں، دھیان سے سننا کان کھول کر، شاید کچھ سیکھنے کو مل جائے. ہزاروں گناہ کر کے سینہ پھولا کے رہنے والوں، شب و روز اپنے رب کو ناراض کر کے پھر بھی کوئی فکر نہ کرنے والوں، ذرا دھیان سے سننا. کہاں قطب، یہ نیکی تو میں نے کی ہے پر مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. اگر پتہ چل جائے کہ قبول ہوئی ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا کیا ہوگا. یہ حال ہے. اے لوگوں تو سوچو آج حال کیا ہے لوگوں کا. آقا فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح کے ہو جائیں گے تو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا. ایک روایت تو یہ ملتی ہے اور دوسری روایت یہ ملتی ہے جب لوگوں میں ایسی حالت آ جائے گی تو اس وقت اللہ رب العزت ان پر موت مسلط کر دے گا. موت. اللہ اکبر. آج آپ دیکھ لیں کیا حالات بنے ہوئے ہیں اور ان پر مصیبت مسلط کر دے گا، خوف و ہراس مسلط کر دے گا. اس قسم کی بہت ساری باتیں ملتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ ساری باتیں آج اگر ہمارے اندر ہیں
تو اس کا جو برا نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے ہاتھ میں وہی آتا ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. تو یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے صاحب. بولتے وہ حاکم بن گیا تو ایسا ہو گیا, اس کی حکومت آئی تو یہ ہو گیا, وہ منسٹر بن گیا تو ایسا ہو. مجرم ڈھونڈتے رہو, چلاتے رہو فلاں مجرم فلاں مجرم فلاں مجرم. کوئی نہیں ہے مجرم, ہم اپنے آپ کے مجرم ہیں. جب کوئی قوم ظالم ہو جاتی ہے, جب کوئی قوم خیر سے دور بھاگ کر شر میں غرق ہو جاتی ہے, تب اللہ اس پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے جو خون چوس لیتا ہے. تو اگر آج آپ پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہے, آپ کا خون چوس رہا ہے, آپ کا فیوچر لوٹ رہا ہے, آپ کے اوپر عذاب کی طرح سوار ہے, تو اس میں اس کی اپنی غلطی نہیں, ہماری اپنی غلطی ہے. اس لیے دوستو, حضور خطیب البراہین کے اس محفل میں آج یہ عہد کر کے آپ کو جانا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے. ہمیں ان 5 باتوں پر عمل نہیں کرنا جو قدرت کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنا ہے جو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں. ہمیں آخرت سے محبت کرنی ہے, ہمیں جنتی حوروں پر نظر رکھنی ہے, تو ان دنیا کے فانی حسن والیوں کی طرف نفس نہ جائے گا. علماء بیٹھے ہیں, کہا گیا, نوجوانوں دھیان سے سنو, کہا گیا اگر کسی حسینہ پر نظر پڑی, پہلی نظر میں ہی آپ نے اپنی نظر کو جھکا لیا, دل پر اتنا صدمہ گزرا کہ مر بھی گئے, تو اللہ تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا اور اس کے بدلے جنتی عورتیں عطا فرمائے گا. تو میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, یہاں سے آج جاتے جاتے یہ جذبہ لے کر جائیں, ہمیں آخرت سنوارنے والا کام کرنا ہے, ہمیں اپنی دنیا چمکانے والا کام کم کرنا. دنیا میں جینا میرا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ دکان چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, نوکری چھوڑ دو, آؤ چلو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں صرف اللہ اللہ کریں. ایسا قطعی نہیں ہے. آپ اگر چاہو تو آپ کی دکان پر بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے, آپ اگر چاہو تو دکان کی طرف جانا بھی عبادت ہو جائے, آپ اگر چاہو تو آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے, پاخانہ پیشاب کو جانا عبادت ہو جائے. اگر آپ چاہو تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, چپ رہنا, بولنا, سب عبادت ہو جائے اگر آپ چاہو. چاہتے ہو آپ؟ حضور خطیب البراہین کی زندگی دیکھ لو. دکان جانا ہے, آپ پاکیزہ طور پر نکلیے, دعا پڑھ لیجئے اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اور نکل جائیے اپنے گھر سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے. داہنا قدم اپنے گھر سے نکالیے اور پہنچ جائیے اپنی دکان پر, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے دکان کا دروازہ کھولیے, اور پھر اس میں ہو سکے تو چند رکوع صحیح, ایک آدھ کوئی چھوٹی سورت ہی کیوں نہ صحیح, اس کی تلاوت کیجئے, سچائی سے دھندا کیجئے, حق اور حلال طریقے سے کیجئے. مال میں کوئی عیب ہے تو اسے بتا دیجئے. جو کچھ کیجئے اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر کیجئے, کبھی آپ کے کاروبار میں خسارہ نہ ہوگا. آج اگر دیکھو تو ہزاروں لوگ آ کے کہتے ہیں کل ڈوب گیا, اب تو برباد ہو گیا, کچھ نہیں رہا. میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں, صدیق اکبر اتنے بڑے تاجر تھے, سیدنا عثمان غنی اتنے بڑے تاجر تھے, کوئی ایک روایت مجھے تو نہیں معلوم, کسی صحابی کے حوالے سے نہیں معلوم, کوئی ایک صحابی آئے ہوں حضور کی بارگاہ میں یہ کہے ہوں کہ آج سب ڈوب گیا, آج ہم خسارے میں چلے گئے, ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا. ان کے یہاں ایسا کیوں نہیں تھا, تمہارے پاس ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے وہ تجارت کرتے تھے اللہ و رسول کی مرضی سے, آپ تجارت کرتے ہو اپنی طبیعت سے. بلکہ یہاں یہ بھی کہوں, آج بیع و شراء
تجارت کے سارے قوانین و مسائل کتابوں میں رکھے رکھے گردآلود ہو چکے ہیں، نہ ان کو پڑھایا جاتا ہے نہ ان کو پڑھا جاتا ہے، کچھ نہیں معلوم کہ بیع کا طریقہ کیا ہے، جبکہ تجارت کو فروغ دینے والا اسلام ہے، تجارت کو فروغ دینے والا اسلام ہے۔ تاریخ پڑھ لو، کل تک ساری تجارت کی منڈیوں پر اہل اسلام کا قبضہ تھا، مسلمانوں کا قبضہ تھا، بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ ہوتے تھے۔ یہود و نصارہ بھیک مانگنے پہنچتے تھے، خیرات مانگنے پہنچتے تھے، لیکن جب سے ہم اور آپ اپنے نبی کی سیرت اور سنت کو چھوڑ کر طبعی زندگی گزارنا شروع کیا ہے، حالت گرتے 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 آج اس نوبت کو پہنچے ہیں کہ صرف تمہارے ہاتھ میں نوکری بچی ہے، صرف نوکری بچی ہے۔ جاؤ کسی کمپنی میں بھیک مانگو نوکری کی، مارکیٹ پوری ہے، پورا شہر بھیونڈی اکثریت ہماری کہلاتی ہے۔ کیا بازار پیٹ آپ کا ہے؟ کوئی مارکیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا بامبے میں کوئی بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز آپ کے پاس ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ نہ تمہارے پاس ہاسپٹلز ہیں، نہ تمہارے پاس اسکول ہیں، نہ تمہارے پاس تجارت کی کوئی بڑا مارکیٹ ہے، کچھ نہیں ہے، سب لٹ چکا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ روڈ پر ٹھیلا لگائے ہوئے آپ ملیں، کیلا لے لو کیلا، یہ آپ بچے ہیں، سبزی بھاجی میں بچے ہو۔ کوئی دکان ہے بڑی تو اس دکان میں نوکری کے لیے بچے ہو۔ یہ اتنا آپ کے لیے جو جس کا سب کچھ تھا وہ آج اپنے خون کی قربانی ان اغنیا کے لیے دے رہا ہے، تب جا کر اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی سپلائی کر پاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ یہاں سے جاؤ مگر ایک حوصلہ لے کر جاؤ کہ ہمیں اب اپنے نبی کی سیرت پر زندگی گزارنی ہے۔ دکان ہو، مکان ہو، کھانا پینا، سونا جاگنا، تمام زندگی کے لمحات کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالیں۔ کہنے سننے میں کوئی خامی لغزش ہوئی ہو تو میرا مولا معاف فرمائے، کہنے سے کہیں زیادہ مجھے خود ہی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔